اس کے بعد ہم سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں، جو یہ ہے کہ جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں مصنف نے اپنے مضمون میں بیان کی ہیں وہ تحریر کرنی ہے۔ خصلت سے مراد عادت ہے، سیرت ہے، مزاج ہے، یعنی جھوٹے لوگوں کی عادتوں میں، جھوٹے لوگوں کی عادات میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے مولوی ذکر اللہ یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسا موقع، جیسا ماحول دیکھتے ہیں اس کے مطابق لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صلح کل کا نام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صلح کل ثابت کرنے کے لیے اس عمل سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں۔ اس کے بعد جو جھوٹ بولنے والا آدمی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے حافظے میں وہ اس قدر زیادہ باتیں مختلف پیرایوں میں اظہار خیال کے دوران دوسروں تک پہنچا چکا ہوتا ہے کہ اس کے حافظے کے لیے ان تمام باتوں کو یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ اپنے وعدے بھول جاتے ہیں، وہ اپنی باتیں یاد رکھ نہیں سکتے۔ آگے چل کر تیسرے نمبر پر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ بھلے مانس لوگ ہوتے ہیں، یعنی شریف لوگ ہوتے ہیں، ان کی شخصیت میں اور کوئی عیب اور کوئی خرابی نہیں پائی جاتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے چل کر چوتھے نمبر پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شخصیت کے لیے، اپنے وقار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اپنی تعریف بیان کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں مصنف نے بہت خوبصورت بات مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح کوئی شاعر اپنی شاعری میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے، یعنی جھوٹا مضمون بناتا ہے، مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، اور بسا اوقات مبالغہ آرائی اس قدر حد سے تجاوز کر جاتی ہے کہ انسانی عقل اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور وہ جھوٹ جو انسان اپنی شخصیت اور اپنے وقار کو بڑھانے کے لیے بولتا ہے، اسی جھوٹ کے ذریعے انسان کی شخصیت اور انسان کا وقار گر جاتا ہے، انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر 5ویں نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگوں کی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جب ایک ہی معاملے میں ایک جھوٹ بولنے والے آدمی نے کسی سے کوئی بات کی تو حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اس بات کو یاد نہیں رکھ پایا، اور جب کسی دوسرے آدمی سے اسی حوالے سے اسی موضوع سے بات کرتا ہے تو وہ کوئی اور بات کرتا ہے، اس لیے اس آدمی کی باتوں میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی تضاد وجہ بنتا ہے اس شخص کے اعتماد کھو جانے کی۔ اور پھر انہی عادات کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے والا آدمی ہوتا ہے وہ معاشرے میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال یہ ہے کہ مضمون جھوٹے آدمی میں جو مرکبات مستعمل ہیں، یعنی جو مرکبات اس مضمون جھوٹے آدمی میں استعمال ہوئے ان کی نشاندہی کریں۔ تو مضمون جھوٹے آدمی میں مستعمل مرکبات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ کلمات جب ترتیب پائیں تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب ترتیب پاتے ہیں، کلمات جب ترتیب پاتے ہیں تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دن اور رات، مثال کے طور پر نیک لڑکا، مثال کے طور پر نگاہ یار، احمد کی کتاب، یہ مرکبات تھے۔ آگے چلتے ہیں، مستعمل مرکبات یعنی وہ مرکبات جو اس مضمون جھوٹے آدمی میں استعمال ہوئے وہ کون کون سے مرکبات ہیں۔ یہاں ہم نے وہ مرکبات بھی درج کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معلومات بھی آپ کو دے دی کہ یہ کون کون سے مرکبات ہیں، یعنی مرکب اضافی ہے، مرکب عطفی ہے یا مرکب توصیفی ہے۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں، مضمون میں ایک مرکب استعمال ہوا وہ تھا نقش اول۔
ایک اور صدق دل، آگے ملکات نفسانی، آدمی کا حافظہ، اہل فرانس وغیرہ۔ اب یہ تمام مرکبات جو یہاں بیان کیے گئے یہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ وہ یوں، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ نقش اول، اب نقش اور اول دو الگ الگ کلمے ہیں، ان دو کلموں کو اس زیر کے ذریعے آپس میں ملا لیا گیا، یعنی نقش اور اول کو زیر کے ذریعے آپس میں ملایا گیا، اس لیے یہ مرکب اضافی ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے کلمات جن کو زیر کے ذریعے آپس میں ملایا جائے اور وہ ترتیب پائیں وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ یہاں وہی بات دہرائی جا رہی ہے، صدق دل، صدق اور دل کو، اور پھر آگے ملکات اور نفسانی کو، دونوں کو زیر کے ذریعے آپس میں ملایا گیا، یہ مرکب اضافی ہے۔ یہاں آدمی کا حافظہ کا کے ذریعے ملایا گیا، تو آدمی کا حافظہ اہل فرانس زیر کے ذریعے ملایا گیا، فرانس کے رہنے والے لوگ، یہ مرکبات اضافی کہلاتے ہیں۔ ایسے کلمات جن کو دو یا دو سے زیادہ ایسے کلمات جن کو زیر کے ذریعے، کا کے کی کے ذریعے یا حمزہ کے ذریعے آپس میں ملایا جائے وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ مضمون میں آگے ایک مرکب استعمال ہوا، وہ تھا ایجاد و اختراع۔ اب لفظ ایجاد اور اختراع کو واو کے ذریعے آپس میں ملایا گیا۔ ایسے تمام مرکبات جن کو واو کے ذریعے آپس میں ملایا جائے وہ مرکب عطفی کہلاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے فریب اور دغا، فریب اور دغا کو اور کے ذریعے آپس میں ملایا گیا، یہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ مستحکم اور استوار وغیرہ یہ مرکبات عطفی کہلاتے ہیں، یعنی واو یا اور کے ذریعے جب کلمات آپس میں مل کر ترتیب پائیں تو وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور مرکب سچی حکایت، اسی طرح جھوٹا ملمہ، اسی طرح اختراعی جھوٹ، اسی طرح جھوٹا مضمون۔ یہاں نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے۔ ایسا مرکب جس میں صفت بیان کی جائے، جس میں صفت کا ذکر ہو، جیسے سچی حکایت، تو حکایت آپ کو بتایا گیا کسی پرانے قصے کہانی کو، بات کو کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ صفت بیان کر دی گئی کہ پرانا قصہ ہے، پرانی کہانی ہے لیکن سچی ہے، یہ مرکب توصیفی کہلائے گا۔ اسی طرح جھوٹا ملمہ، اسی طرح اختراعی جھوٹ، یعنی جھوٹ ہے اور خود ساختہ ہے، اسی طرح مضمون ہے لیکن جھوٹا ہے، یہ مرکبات توصیفی کہلاتے ہیں۔ تو مضمون جھوٹے آدمی میں یہ چند ایک مرکبات آپ کے سامنے یہاں تحریر کیے گئے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ مرکبات استعمال ہوئے اس مضمون میں، اور یہ مرکبات مرکب کی کن کن اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں چند مرکب اضافی یعنی زیر اور حمزہ کے ذریعے یا کا کے اور کے کے ذریعے آپس میں ملائے گئے مرکب اضافی جن کو زیر حمزہ کے ذریعے آپس میں ملایا جاتا ہے وہ مرکب اضافی ہیں، اور جن کو واو یا اور کے ذریعے آپس میں ملایا گیا وہ مرکب عطفی، اور جس میں صفت کا ذکر کیا گیا وہ مرکب توصیفی ہے۔ آگے چلتے ہوئے مشقی سوالات، سوال نمبر 9، آخری سوال، مرکب مصادر کسے کہتے ہیں؟ 5 مرکب مصدر تلاش کر کے لکھیے۔ اب مرکب مصادر سے کیا مراد ہے؟ یہاں جیسے ہم نے اوپر مختلف مرکبات کا ذکر کیا، اب مرکب مصادر سے کیا مراد ہے؟ یہاں آپ یہ ذہن میں رکھ لیے، سب سے پہلے ہم نے مرکب تو یہاں بات کر لی کہ مرکب دو یا دو سے زیادہ کلمات جب ترتیب پائیں تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مصادر سے کیا مراد ہے؟ اب مصادر جو ہے یہ مصدر کی جمع ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کی بے شمار اقسام ہے۔ یہاں میں نے جیسے آپ کے سامنے یہ ایک حوالے سے یہ 3 اقسام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جامد، مشتق اور مصدر، یہ مختلف اقسام آ گئی، اور ان اقسام میں ایک قسم ہمارے پاس مصدر ہے جو آج کا ہمارا اس سوال کا موضوع ہے کہ مصدر کسے کہتے ہیں یا مرکب مصادر کسے کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اس میں جامد، اس میں مشتق، اس میں مصدر، اسم کی مختلف اقسام میں یہ 3 اقسام ہیں، ان اقسام میں تیسری قسم جو ہے وہ
مصدر ہے، مصدر بنیادی طور پہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہاں دیکھیے ہم نے یہ کہا مصادر مصدر کی جمع ہے جن میں مصدر کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہوں، جیسے بھول جانا، روٹ جانا، بات کرنا وغیرہ مرکب مصادر ہے۔ لیکن سمجھ لیجئے مصدر کسے کہا جاتا ہے؟ مصدر یہ لفظ خود کسی سے نہیں بنتا، یعنی اس میں مصدر ایسا اسم ہوتا ہے، مصدر ایسا ہے، مصدر اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سے نہیں بنتا، خود تو کسی سے نہیں بنا، لیکن اس سے بہت سارے نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، اور اردو میں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ مصدر کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ اب یہ تو ہوئی مصدر کی تعریف کہ مصدر کسے کہتے ہیں؟ جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے مزید کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہوں، وہ مصدر کہلاتا ہے۔ اور جب اسی مصدر کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہوں تو اسے مرکب مصادر کہا جاتا ہے۔ مثالیں میں نے آپ کے سامنے لکھی، بھول جانا، روٹ جانا، بات کرنا وغیرہ۔ مشقی سوالات کے آخر میں ایک خصوصی نوٹ کی حیثیت سے معلومات ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ املا اور تلفظ میں وہی صورت اختیار کی جائے جو